حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ایسی عورت کو پیسے دے کر اپنی خواہش پوری کر لینا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں بتانے والے ہیں، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو پیسے دے کر اپنی خواہش پوری کر لینا جائز ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بہت غلط بھی کر جاتا ہے۔ جب وہ جوانی میں آتا ہے تو اس کے اچھے اور برے کا شعور بہت کم ہوتا ہے۔ جوانی عروج پر ہونے کے سبب وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، جس میں وہ اگر شادی کے بندھن سے بھی منسلک کر دیا جائے تو پھر وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کو شادی کے بندھن میں منسلک نہیں کیا جاتا تو پھر وہ غلط راستے اختیار کرتے ہوئے بہت غلط کر جاتا ہے۔ جس طرح اچھے کاموں پر نیکیاں ہیں، اسی طرح برے کاموں پر بھی سزائیں ہیں۔ شریعت سے عدم و واقفیت سے پہلے لوگ بہت سے ایسے گناہ کر جاتے تھے جن کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ مختلف جنگوں میں جو عورتیں قیدی کر دی جاتی تھیں، ان کو لونڈیاں بنا کر لے جایا کرتے تھے اور ان سے اپنی جنسی خواہشات بھی پورا کر لیتے تھے، اور اسی طرح کے خواہشات کو پورا کرنے وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی کہ ایسا کام جو نکاح کے بغیر بھی ہوتا تھا وہ اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح جو جنگوں میں عورتیں ملتی تھیں، ان سے اپنی خواہشات پورا کرتے تھے، بدلے میں ان کو کھانا پینا یا کچھ رقم دیتے تھے اور ان کاموں کو جائز سمجھتے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی تسلسل میں ہے کہ جس میں عورت کو پیسے دے کر اپنی خواہش پوری کر لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین، تفصیلات کے مطابق علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ غلام عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح جسمانی تعلقات پوری کرنا جائز ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جنگ کے دوران کمانڈر ان چیف نے ایک عورت پکڑ لی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں، دوسری یا پھر اس کو منڈی میں بیچ دیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اسے کسی مسلمان کے سپرد کر دیں۔ اگر کمانڈر یا امیر لشکر کسی عورت کو کسی مسلمان کے سپرد کر دے تو اس سے اپنی جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ باندھی یا لونڈی سے بغیر نکاح جسمانی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بغیر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام بغیر نکاح کے بھی جسمانی خواہشات پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی معاشرے کو ایسا بے لگام ہونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس حوالے سے یہ بھی شریعت میں حکم دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، جو تمہاری من پسند عورتیں ہیں، ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے ہی نکاح کر لو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہی ہو اسی سے ہی صحیح۔ یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے کہ دوسروں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، البتہ تم پر تمہاری باندیاں حرام نہیں ہیں۔ آیات کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جن عورتوں کی قیمت ادا کرنے پر ان پر قبضہ کر لیا جائے، ان سے جسمانی تعلقات بغیر نکاح کے بھی جائز ہے۔ فتویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ جو شخص عورت کو اجرت پر لے آئے، اس کے ساتھ زنا کرے، پیسے مقرر کر کے زنا کرے، تو اس پر امام ابو حنیفہ کے مطابق کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ تو سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ زنا کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی پیسے دے کر زنا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے جب اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، تو اس کا مطلب جائز ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے اوپر سزا نہیں تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ زنا کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا یہ اور بات ہے، مطلب سزا کا ہونا یا نہ ہونا یہ اور بات ہے۔ سزا کا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی جانور سے بدفعلی کی تو اس پر کوئی سزا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا اجازت دیا گیا ہے اور جائز ہو گیا ہے۔ جائز اور ناجائز میں بھی فرق ہوتا ہے، سزا اور جائز ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے پر یہ ہے کہ کسی شبہ کی وجہ سے حد کو سزا کو ساقط کیا جاتا ہے، اور اس میں 2-3 طرح سے شبہ آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح کا شبہ ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر بھی پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کا حق مارا جاتا ہے، یہ اس مشابہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عورت اگر اپنی نکاح خود کر لے، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی نکاح خود کر لے تو اس کا نکاح باطل ہو گیا، لیکن اگر اس عورت نے اس سے ہم بستری بھی کر لی تو پھر اس پر حق کے مہر واجب ہوگا۔ تو لہذا اس کے شبہ کی وجہ سے کہ وہاں بھی پیسے ہیں اور یہاں بھی پیسے ہیں، اس شبہ کی وجہ سے سزا حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، فتویٰ امام ابو حنیفہ کا بھی اس بات پر ہے کہ ایسے شخص پر حد ہونی چاہیے۔ مسئلہ اور قول اور بات ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ انسان پر حد ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ایسی عورت کو پیسے دے کر زنا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔